مطابق ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ ایک ہے نماز بس ذمے سے اتار دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی اور لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عصر کے وقت ہوتا ہے اور انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج جب پیلا ہوتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں۔ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کو پورے آداب اور صفات خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، 2 باتیں ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال تمہارا نہیں ہے، مال تمہارا نہیں ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ایک انسان کو دوسرا انسان دے کہ یہ لے لو اب اس میں سے خرچ کرو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم ان کو دیتے ہیں تو ہمارے اوپر دے کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے جو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، اب تم سے کہتے ہیں چلو اب دوبارہ ہمارے راستے میں خرچ کر کے دکھاؤ۔ اور یہ انفاق گو کہ اللہ کے مال سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے بہت خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ عبادات کی 3 قسمیں، اعمال کی 3 قسمیں۔ پہلا نمبر 1 عقیدہ درست ہو، اس کا نظریہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، تو الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرا اس کا بدن اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ رہا ہو تو یقیمون الصلاۃ۔ تیسرا اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں لگ رہا ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ تینوں چیزیں جب درست ہوں گی اور یہ تینوں چیزیں جب لائن پہ ہوں گی تو یہ کامیاب ہوگا۔ مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہاں عبادت جتنی کرا لو ابھی تک پورا داخل نہیں ہوا، یا مال خرچ کرنے کو تیار ہے عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے تو بھی قبول نہیں ہے۔ اچھا چلو جان بھی دے دیں گے مال بھی دے دیں گے لیکن ساتھ میں غلط نظریات رکھے ہوئے ہیں، شرکیات ہیں، لا یعنیات شامل ہو گئی تو بھی قبول نہیں ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ درست ہوں گی تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو یقین اور ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان آیات سے مخاطب وہ اہل ایمان تھے جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اسلام بھی قبول کر لیا، اور اجمالی طور پر ہر مسلمان مراد ہے کہ وہ آج سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء کرام کو مانتا بھی ہے، ان کی وحیوں کو بھی مانتا ہے، من جملہ کہ وہ انبیاء آئے تھے اور ان کی دعوتیں برحق تھیں، انہوں نے اپنا کام اور اپنی دینی ذمہ داری پوری طرح سے ادا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے یہ امت قیامت کے دن شاہد ہوگی۔ قیامت کے دن یہ امت اور امتوں پر گواہ کے طور پہ پیش ہوگی۔ ایک پیغمبر تشریف لائیں گے
اور وہ بتائیں گے کہ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر تشریف لائیں گے قیامت کے دن، کسی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ چھوٹی ہوگی، کسی کے ساتھ اور چھوٹی ہوگی، ایسے بھی حضرات انبیاء کرام تشریف لائیں گے، ساری زندگی محنت کی، 2 لوگ مسلمان ہوئے، ایسے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں گے، ایک آدمی مسلمان ہوگا، اور پھر ایسے بھی آئیں گے کہ پوری قوم ہی بڑی بدبخت تھی، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ انبیاء کرام کہیں گے اللہ ہم نے دعوت دی تھی، قوم کہے گی نہیں ہمیں دعوت نہیں ملی، کوئی ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے۔ تو یہ انبیاء کرام کہیں گے ہم نے دعوت دی۔ پوچھا جائے گا کوئی گواہ ہے تو کہیں گے ہاں امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ تو یہ جو ہلاک ہونے والی امت ہے، گمراہ امت ہے، جو ایمان نہیں لائی، وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے کئی 100 ہزاروں سالوں بعد آئے، یہ ہم پر کیسے گواہی دیتے ہیں؟ امت محمدیہ گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داری نبوت احسن طریقے سے ادا کی، لیکن قوم بڑی بدبخت تھی، ایمان نہیں لائی۔ ہم اپنے نبی کے بتانے پر گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے، تفصیلی طور پر اور ان کی شرائع پر عمل نہیں کرنا، وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اگر کوئی تورات، زبور، انجیل ہے تو وہ محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے۔ ہم بس اتنا رکھیں گے ایمان کی یہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ تھیں، بعد میں قوموں نے ان کے اندر تحریف کر دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاکستان کے اندر جب تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئی اور اس کا واقعہ ایسا پیش آیا کہ کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو شمالی علاقہ جات سیر کے لیے جا رہے تھے، یا کوئی کرکٹ ٹیم تھی ان کی جو وہاں کھیلنے کے لیے جا رہی تھی، بہرحال شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں ٹرین جب چناب نگر کے پاس اتری اور وہاں ٹھہری تو قادیانیوں نے قادیانیت پر مشتمل لٹریچر تقسیم کیا۔ جب یہ پمفلٹ اور چیزیں ان لڑکوں کے ہاتھ میں آئیں تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے لگائے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے نبی ہونے اور کذاب ہونے کے نعرے بلند کیے۔ غالباً 1974 کی بات ہے۔ یہ ٹیم آگے چلے گئی لیکن قادیانیوں نے یہ بغض اپنے دل میں رکھا اور معلومات کرائی کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے کہاں گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی معلومات کرائی کہ یہ لوگ کب واپس آئیں گے۔ جب یہ ٹیم واپس آ رہی تھی اور چناب نگر پر گاڑی رکی تو قادیانیوں کے مسلح جتھے اور پرتشدد لوگ آئے اور انہوں نے ان کو نکالا ریل گاڑی کے ڈبوں سے اور ان کے اوپر بدترین تشدد کیا۔ غالباً ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی ہو گئے۔
یہ بات پورے ملک میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ قادیانیوں نے ختم نبوت کے اظہار اور اس نعرے کے اوپر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس سے پہلے جو قادیانیوں کے خلاف فتاویٰ اور دیگر باتیں جاری و ساری تھیں، اس تحریک میں بڑی جان آ گئی، اور پورے عالم اسلام میں اور خصوصاً پاکستان میں بڑا جوش اور جذبہ اس پہ پایا جانا شروع ہوا، اور تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ یہ تحریک قومی اسمبلی تک پہنچ گئی، اور قومی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ پیش ہوا، اور سیاسی طور پر اس کے قائد فقیہ الازہر اور ملت کے بڑے عظیم اور رہنما حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، محمود الملت والدین، وہ تھے، اور علمی طور پر محدث العصر، محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے پر کلام فرما رہے تھے۔ اور مرزا ناصر اور مرزا طاہر غالباً اس کا نام تھا، یہ جو ان کے نواسے اور پوتے تھے غلام محمد قادیانی کے، ان کو بلایا گیا، اور ادھر سے مسلمان بھی آئے۔ یہ ختم نبوت کا وہ پلیٹ فارم تھا جس پر تمام لوگ اکٹھے تھے، جس میں اہل سنت کی بھی تنظیمیں تھیں، اور شیعت بھی اس موقف میں اہل سنت کے ساتھ تھے۔ اور جب مرزا ناصر اور یہ باقی لوگ وہاں پہ آئے تو انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، بڑی داڑیاں تھیں ان کی، اور سفید کپڑے اور واسکوٹ پہن کے آئے۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ اتنے اچھے خاصے لوگ ہیں، ان کو یہ مولوی لوگ کافر کہتے ہیں، اور انہوں نے ہر مسئلے کے لیے اپنے پاس دلیلیں اور چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ عالم اسلام میں کوئی 47 کے قریب ایسی عبارات ہیں امتیوں کی، علماء کرام کی، جن سے یہ لوگ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی عبارات ہیں جن کے دو معانی ہیں، دو مطالب نکلتے ہیں۔ کچھ ایسی عبارات ہیں جن میں کوئی لغزش ہو گئی، کہتے ہیں مرزا ناصر ایک دفعہ، یا ان کا کوئی اور مناظر تھا، وہ ایک دفعہ تقریر کر رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، کہا تمہارے مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب معارف القرآن میں جھوٹ لکھا ہے، معارف القرآن میں جھوٹ لکھا ہے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے استاد رہے، اللہ تعالیٰ غنی کرامت فرمائے، بڑا کام کیا ہے پاکستان میں انہوں نے ختم نبوت پر۔ فرماتے میں اسٹیج پہ آیا، میں نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤ، وہ تو امتی تھا، تمہارا مرزا تو نبوت کا دعوے دار تھا، وہ روزانہ کتنے جھوٹ بولتا تھا؟ اگر امتی سے ایک جھوٹ ہو گیا تو وہ تو معاف نہیں ہے تمہارے نزدیک، اور جو تمہارا نبی روزانہ کئی جھوٹ بولتا تھا اس کا کیا حساب کرو گے؟ حضرت نے، اللہ رب العزت نے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ کو بڑی زبردست فہم و فراست دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے گیا، یہ دور تفسیر کا نظام کہ ان دنوں میں دور تفسیر ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی تفسیر کا جو بیان کرنے کا اصل ڈھب ہے یہ، اور کفر و شرک کا رد ہے،
زمانے کے اندر آنے والی برائیوں کا اور کفریات کا اور شرکیات کا اور غلط عقائد اور رسوم کا رد ہے، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بہاولپور میں ہوتے تھے انہوں نے شروع کیا۔ انہی کے شاگرد ہیں پھر آگے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور آگے دیگر، اور یہ حضرت شاگرد تھے غالباً حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ کے۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد کا ایک خاص شاگرد اور بڑا ان کا چہیتا شاگرد قادیانی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب فرماتے میں اس سال پڑھنے کے لیے گیا تھا، جب میں نے اپنے استاد سے 2-3 دفعہ یہ بات سنی کہ میرے استاد کا ایک بڑا ذہین بڑا عقل مند شاگرد قادیانی ہو گیا، اور بڑا دکھ اور درد ہوتا تھا، تو حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے کہا حضرت کیا آپ میری ان سے ملاقات کروا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا بالکل کرا سکتے ہیں۔ تو حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت آپ ملاقات تو کروا دیں، لیکن ایک گزارش ہے، آپ لوگ کسی بھی قسم کی میری مدد کی کوشش نہیں کیجیے گا، میں بات کروں گا مجھے بات کرنے دیجیے گا، آپ لوگ میری بات میں بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے، میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ۔ حضرت نے فرمایا بندہ ہدایت پہ آ جائے ہم کوئی کچھ بھی نہیں بولیں گے، کہ بس یہ وعدہ کریں آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ایک اور خاص ساتھی کو لیا، اور یہ دونوں حضرات اس کے گھر پہنچ گئے، قادیانی کے گھر، غالباً حکیم صاحب کہلاتے تھے۔ بات چیت شروع ہوئی، کہا یہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو حضرت فرماتے چنیوٹی رحمہ اللہ کہ 2 گھنٹے حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ نے بات کی، اور مرزا کے کفر پر، مرزا کے دجل پر، مرزا کے فراڈی ہونے پر، اور مرزا غلام محمد قادیانی کی نقائص پر بات شروع کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جامع مسجد احسن میں آج سے کوئی 25, 28, 30 سال پہلے کی بات ہے، حضرت چنیوٹی رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، کہا مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو قادیانی سے جب بھی بات کرنی ہوگی، کسی قادیانی سے جب بھی بات کرنی ہوگی اس بات پہ بات کرنا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کیسا شخص تھا، کیا وہ تم سے پوری کوشش کرے گا کہ بات کرے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر، تم سے پوری کوشش کرے گا بات کرے ختم نبوت کے مسئلے پر، اور ادھر ہیلے بہانے قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور تم نے جو بات کرنی ہے وہ پوری کوشش کرنی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر بات کرو۔ کہا وہ نہیں آئے گا، تو تم کہنا تم حیات عیسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کر کے، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ نہیں ہے، اور ختم نبوت کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر کے آؤ گے تو مرزا غلام محمد قادیانی پر ہی نا، اسی کو ثابت کرو گے، تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ جو اپنی ایک جیب میں گڑ اور ایک جیب میں ڈھیلے رکھا تھا، اور خود لکھتا اپنی کتاب میں کہ کبھی کبھی میں گڑ سے استنجا کر لیتا تھا اور ڈھیلا کھا لیتا تھا۔
اور جس کو اپنی عموماً جس کے لوگ کہتے ہیں ہم نے حضرت صاحب کو دیکھا کہ حضرت صاحب کے بٹن ٹیڑھے لگے ہوتے تھے، مطلب یہ بٹن اوپر والے میں لگا دیا، یہاں سے کھول کے ایسے ٹیڑھا گریبان بند ہوتا تھا حضرت صاحب کا، جس کے دماغی توازن کا یہ حال تھا. جو ابتدا میں 20 روپے ماہوار پر منشی مقرر ہوا، جو کہتا تھا میں نہا رہا تھا اور میرے پاس دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کوئی جواب نہیں ملا. جب بار بار دستک ہوئی تو میں اسی طرح نہاتے ہوئے باہر آ گیا بغیر کپڑوں کے. تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. ڈاکیا پہلے کوئی بتا نہیں رہا تھا. میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کوئی نہیں ہے. کہا نہیں بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے. جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی. مائی نیم از ٹیچی ٹیچی. اچھا کیا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی لو یو. یہ اس کا حال تھا، یہ اس کا جھوٹا نعوذ باللہ من ذالک فرشتہ تھا، اور یہ اس کی آئی لو یو وہی تھی اس کی. اس نے بھی ایک تک بندی کی تھی قرآن کریم کے مقابلے میں، القادیان ملقادیان وما ادراک ملقادیان مملوء من الخیرات والحسان. قادیان آپ کو پتا کیا پتا قادیان کیا ہے؟ یہ تو خوبصورت و دیشیزہ لڑکیوں سے بھرا ہوا شہر ہے، اور اس کی بدکاریاں اور اس کے ناجائز عورتوں سے تعلقات اس کی اپنے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. کتنی عورتوں سے اس کے تعلقات تھے. اللہ اکبر. اور قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ سے قاری ثناء اللہ امرتسری، ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو تفسیر مظہری کے مصنف ہے، یہ نہیں، ایک اور قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسر کے تھے، ان سے اس نے مباہلہ کیا تھا، اور اس مباہلے میں یہ ہیضے کا شکار ہوا اور بیت الخلاء میں غلاظت کے اندر مرا. فرماتے ہیں میں نے 2 گھنٹے اس کے بارے میں بیان کیا تو وہ حضرت حسین رحمہ اللہ کے جو ساتھی تھے حسین علی صاحب کے، کہا اٹھے اور کہا صبر کرو، نہا کے آئے اور کہا دوبارہ کلمہ پڑھاؤ اور میرا نکاح بھی دوبارہ کراؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ میں یہاں اسمبلی والے لوگوں کو، کیونکہ ان کو علم اور ان کو تو دین کا کچھ ماشاءاللہ سے پتہ ہوتا نہیں ہے، سورہ اخلاص تک عموماً غلط پڑھتے ہیں بعض لوگ، اور بنیادی اسلامی باتیں تک نہیں آتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی علماء کا سیاست میں کیا کام ہے؟ علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جو عالم نہیں اس کو سیاست کرنی چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، کس کو کرنی چاہیے؟ جو غیر عالم ہو. تو کیا عالم کا کوئی قصور ہے کہ وہ سیاست نہیں کرے گا؟ کہتے نہیں علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی یا نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر وقت ہیں. بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر تھے کان تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. اصل میں ہمارے یہاں سیاست جو ہے نا وہ کسی اور معنی میں آ گیا. میں نے آپ کو پہلے
بتایا تھا کہ تین قسم کے حالات ہوتے ہیں: تہذیب الاخلاق جس میں انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، تدبیر منزل جس میں گھر کے مسائل درست ہوتے ہیں، اور سیاست المدنیہ ان قاعدے اور قوانین کو کہا جاتا ہے جن سے ملک شہر کے نظم و نسق کو چلایا جاتا ہے، جس میں داخلہ اور خارجی پالیسیاں طے کی جاتی ہیں، جس کے اندر آمدن اور اخراجات کے طریقے کو طے کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ فون کرو تو ٹیکس ہے، بجلی استعمال کرو تو ٹیکس ہے، پیٹرول ڈالو تو ٹیکس ہے، سڑک پہ چلو تو روڈ کا ٹیکس ہے، گاڑی لو تو گاڑی کے اوپر ٹیکس ہے، آپ کوئی بلب موبائل کوئی خریدیں تو اس پر ٹیکس ہے، فون کریں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے، سفر کریں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے، کسی بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں تو کھانا کے بعد کھانے کے بل کے ساتھ ٹیکس کے پیسے الگ آپ کو پرچی پہ ملیں گے۔ آپ گیس استعمال کریں، کھانا پکائیں، اس پر بھی ٹیکس ہے، آپ دال خریدیں گے اس پر بھی ٹیکس ہے، چاول اور تیل آئے گا اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، آپ اپنا ذاتی کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ اپنی آمدنی کریں، اس کی بھی ایک حد ہے، معمولی سے حد کے بعد جب آپ اوپر جائیں گے تو اس آمدنی کے اوپر بھی ٹیکس ہے، آپ جو چیز فروخت کریں گے اس پر بھی ٹیکس ہے، آپ جو چیز خریدیں گے اس پر بھی ٹیکس ہے، ہر چیز پر ہمارے یہاں ملک میں ٹیکس ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، اسلام ایک ٹیکس فری مذہب ہے۔ اسلام کے اندر پوری اکنامکس ہے، ایسا نہیں ہے اسلام کو کچھ نہیں آتا، نہیں، اسلام تو بڑا زبردست پورا مکمل کامل مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا، کوئی ٹیکس نہیں رکھا۔ دیکھو، میں پہلے بھی کبھی کبھی بیان کر چکا ہوں، ہم امارات میں تھے، ابوظہبی میں، ڈرائیونگ لائسنس لے رہا تھا میں۔ ہمارے یہاں تو ڈرائیونگ لائسنس آرام سے ملتا، وہاں بہت مشکل سے ملتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ میں ہی پاس کرایا اور پہلی ٹرائی میں لائسنس ملا۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے محمد بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے بہترین طریقے سے سکھایا، بتایا، طریقہ بتایا۔ چلاتے تو ہم پاکستان سے تھے، لیکن وہاں کے اصول، قاعدے، ضابطے سارے مد نظر رہے، اور پہلی دفعہ میں جان چھوٹ گئی الحمدللہ۔ تو وہاں پر 8 کلاسیں ہوتی ہیں، اس میں ایک کلاس کے اندر جو وہاں انسٹرکٹر تھا اس نے سوال کیا، گاڑی کے ٹائر میں کتنی ہوا ہونی چاہیے؟ مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیے، کسی نے کہا 28 ہونی چاہیے، کہا غلط، کسی نے کہا 30 ہونی چاہیے، کسی نے کہا غلط، 32 ہونی چاہیے، کہا غلط، آگے 30 پیچھے 28 غلط۔ جو بھی شخص 30 کے قریب میرے خیال لوگ تھے، جس نے جس قسم کا جواب ہو سکتا تھا وہ دیا، اور اس نے آگے سے ایک ہی بات کہی، غلط۔ ہر بات سنتا تھا، کہتا تھا غلط جواب ہے، غلط جواب ہے۔ تو جب سب ختم ہو گئے تو اس نے کہا اصل میں بات سنیں، جب گاڑی ملتی ہے تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ایک کتاب دیتی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں بک مینول۔ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو بنانے والے نے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں فلاں نمبر کا اتنا چوڑا ٹائر ڈالیں اور اس کے اندر اتنی ہوا کا پریشر رکھیں۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ آپ نے ایک بتایا میں 28 پریشر رکھوں گا، 28 بار رکھوں گا یا کتنے رکھوں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس گاڑی والے سے پوچھو، گاڑی کی کمپنی سے پوچھو، وہ جو بتاتی ہے نا وہ رکھو گے تو صحیح ہوگا، اس نے بنایا ہے، اس کو سارا حساب کتاب معلوم ہے۔ وہ بتائے گا کون سا آئل ڈالنا ہے اس کے انجن میں، باقی لوگوں کی باتیں چھوڑ دو، وہ آئل ڈالو گے تو صحیح چلے گی۔ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک نظام اسلام میں رکھا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔
مال کا 40واں حصہ، فیصد میں 2.5% زکوٰۃ ہوگی، اور اس نظام کو اگر پوری طرح سے نافذ کیا جائے گا، ہر مالدار زکوٰۃ دے گا تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کراچی سے لے کے تورخم بارڈر تک اگر سب لوگ اپنی زکوٰتیں پوری دیں گے تو کوئی فقیر مسکین محتاج فاقہ کشی نہیں کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا، ان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اور یہ نصاب اور یہ حساب کتاب اس ذات نے بنایا ہے، اس ذات نے بتایا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کو مال تقسیم کیا ہے، اس نے بتایا اس طرح سے زکوٰۃ نکالیں گے اور یہ وہ باقی لوگوں کے لیے پورا ہوگا۔ اگر 2% ہوگا تو بھی پورا نہیں ہوگا، اور 3% ہوگا تو دینے والوں پر بوجھ بن جائے گا۔ ایک نظام اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، اور اس کا نظام 100% پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسلام تو ٹیکس فری مذہب ہے، اس میں زکوٰۃ دو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ سرکاری حکومت جمع کرے گی، اس کے اندر زراعت کے اوپر زراعت کے اوپر فصلیں لی جائیں گی یا پیسے لیے جائیں گے، وہ عشر یا نصف عشر ہوگا، اس کا ایک نظام ہے۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر ایک خاص طریقے سے پیسے لیے جائیں گے جس کی شرعی حدود ہیں، اور ان قاعد و قوانین کے مطابق مسلمان سے پیسے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، نہ سیلز ٹیکس ہے، نہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ پراپرٹی ٹیکس ہے، نہ ویلتھ ٹیکس ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آپ نے پیسہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ آئی ہے۔ مطلب ایک آدمی نے مثلا 10 لاکھ روپے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو 10 لاکھ کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی 25,000 روپے، اور اگر یہ 10 لاکھ روپے اس نے اس سے کوئی زمین لے لی ہے، کوئی ایسی جگہ استعمال کر لیا ہے، پیسے کو پھیلایا ہے، استعمال کیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسہ خرچ کرنے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ موجود ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جبکہ ٹیکس سسٹم اس کے بالکل برعکس ہے، آپ جتنا پیسہ خرچ کریں گے آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ آپ نے 1 لاکھ روپے کی چیز خریدی ہے، اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا، اس کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس لگے گا، اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی، اس کے اوپر فلانا ٹیکس، اس کے اوپر فلانا ٹیکس، یہ سارے ٹیکس لگیں گے جتنا آپ پیسہ خرچ کریں گے۔ آپ نے پیسہ نہیں خرچ کیا، آپ نے پاس رکھا ہوا ہے تو ٹیکس نہیں ہے۔ پیسہ جب نکلے گا، ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہ کچھ خریدتا ہی نہیں، پیسے جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور ایک آدمی پیسہ استعمال کر رہا ہے، جب پیسہ مارکیٹ میں آئے گا تو بہت سارے لوگوں کے کاروبار چلیں گے۔ اسلام چاہتا ہے سب کو